السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو نماز کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے متعلق بتائے گی طریقے پر احادیث بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا اب کون ہے؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ حضرت انس نے کہا کہ ابوذر نے ذکر کیا کہ اب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو موجود پایا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابوہب الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ انس بن مالک نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اب واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔
میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے زندگی بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھلائی۔ چنانچہ اپ نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں سے ایک شخص جماعت کروائے، پھر جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ سورت فاتحہ ختم کرے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کو جاتا ہے اور پہلے سر اٹھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ سبقت اس تاخیر کے بدلے میں ہے۔ اور جب وہ کہ تو تم سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ تمہاری حمد کو ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی بات سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدے کو جاتا ہے اور پہلے سر اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تاخیر اس سبقت کے بدلے میں ہے۔ اور جب وہ تشہد کے لیے بیٹھے تو تم میں سے ہر شخص کی پہلی بات یہ ہونی چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چھ آداب اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ 7 جملے ہیں اور یہ نماز کے سلام و آداب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اب پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی اولاد ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی اولاد ابراہیم پر۔ بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ بعض روایات میں ازواج کے الفاظ نہیں ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت فرما محمد اور محمد کی اولاد پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم کی اولاد پر، اور برکت نازل فرما محمد اور محمد کی اولاد پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی اولاد پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے، اور سلام اسی طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، حتیٰ کہ اب کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی، اور فرماتے،
تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے، ان میں بھی قرأت کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے، کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ اصل میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لک، اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ اس دعا کے ذریعے سے قرآن پر عمل کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے پھوڑا نکلا ہوا تھا، میں نے نبی سے نماز کے متعلق سوال کیا کہ کیسے نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کے علاوہ نماز کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔